السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسلسل کئی ہفتوں سے آپ عقائد کے سلسلے میں معلومات کرتے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو عقائد کے تعلق سے اور ہم اہل سنت کے درمیان جو رسم و رواج چلا آتا رہا ہے، جس کا تعلق آج جو ہے بیان کرنا ہے، وہ تعویذ ہے۔ یعنی آیا اسلام میں تعویذ کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ تو اس تعلق سے آپ کے سامنے قرآن، حدیث اور علماء کرام کے اقوال وغیرہ کو پیش کر کے یہ بتایا جائے گا کہ تعویذ ڈالنا گلے میں اور دم کرنا، یعنی پانی کے اوپر دم کرنا، یہ کوئی آج کا نیا طریقہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تعویذ قرآنی اگر ہو، یعنی قرآن کے ذریعے اگر تعویذ لکھ کر کے کوئی شخص، کوئی عامل دے رہا ہو کسی کو، تو قرآنی تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اس کا ثبوت قرآن پاک کی آیت کریمہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82، ذہن میں رکھیے گا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا کیونکہ اس میں کیا ہے؟ شفا ہے لوگوں کی۔ تو قرآن کو کس لیے نازل کیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ شفا ہے۔ تو اب شفا ہم حاصل کریں تو کس طریقے سے کریں؟ تو شفا جو چیز نازل ہوئی ہے، تو ایمان والے اگر اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی شفا، اس قرآن کی آیت کو لکھ کر کے گلے میں ڈالتے ہیں تو بھی شفا، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ مطلب شفا ہے۔ تو اب شفا کا طریقہ اگر پڑھ کر شفا حاصل کیا جائے تب بھی شفا ہے، رکھ کر حاصل کیا جائے تب بھی شفا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے شفا اور رحمت ہوئی، یعنی قرآن کی آیت اور پورا قرآن ہمارے لیے کیا ہوا؟ شفا ہوا، تو اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا ہم کو، ثواب نہیں ملے گا؟ ثواب ملے گا، اور دیکھیں بھی تو ثواب ملے گا۔ تو اگر دیکھنے اور پڑھنے سے ثواب ہے، تو اگر پڑھ کر کسی کے اوپر دم کریں تو شفا کیوں نہیں ملے گی؟ جب پڑھنے سے شفا ہے، دیکھنے سے شفا ہے، تو اگر یہی چیز پڑھ کر اور پڑھنے کے بعد کسی کے اوپر دم کر دیں ہم، تو آلریڈی بالکل شفا ہے، کیونکہ جب پڑھنے سے شفا ہے تو پڑھنے کے بعد کسی کے اوپر دم کرنے سے بھی شفا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ دم کیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر کسی کے اوپر دم کر دیتا ہے اور کسی مریض کے اوپر دم کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دم کرنے کی بنیاد پر کیا دیتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دم کیسے کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے، قرآن تو ہے کہ یہ شفا ہے، تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے، یہ قرآن تو شفا ہے ہمارے لیے، دیکھنا پڑھنا یہ ثواب کا کام ہوا کرتا ہے۔ اب دیکھیے مسند احمد بن حنبل حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کے ویلوم 2 یعنی جلد 2 صفحہ نمبر 181، اور اس کی روایت سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 187 میں
کن سے روایت ہے؟ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند کلمات سکھائے، چند کلمے جو ہوتے ہیں وہ سکھائے، جن کو ہم خوف اور دہشت کی وجہ سے سوتے وقت پڑھتے تھے. یعنی جب ہمیں ڈر لگتا تھا، خوف ہوتا، محسوس ہوتا، تو جو کلمے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، ہم اس کلمے کو خوف کی بنیاد پر خوف کے وقت اور دہشت کے وقت کیا کرتے تھے؟ سوتے وقت پڑھتے تھے. اور وہ کلمات یہ تھے. کون سے کلمات تھے؟ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کا مطلب یہ ہے کہ او بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے شروع. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ، میں پناہ چاہتا ہوں ان کلمے سے، اللہ کی میں پناہ چاہتا ہوں ان تمام کلمے سے جو اس کے غضب کے لیے ہو. یعنی ایسے کلمے جو اس کے کس کے لیے ہو؟ غضب کے لیے ہو، سزا کے لیے ہو. اور بندوں کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور شیطانوں سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کن کو سکھائے؟ حضرت عمرو بن شعیب کو. اور یہ کلمات کو سونے کے وقت وہ ہمیشہ روزانہ پڑھ کے سویا کرتے تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور نے یہ کلمات سکھائے ہیں، اس کلمات کے پڑھنے کے بنیاد پر ہمیں شیطان سے حفاظت مل جائے گی اور اللہ کی پناہ مل جائے گی. یہ تو ہوتا ہے نا. اور دوسرا یہ عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بالغ بچوں کو سونے کے وقت ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے. یعنی یہ کہتے تھے کہ اے بچوں یہ کلمات پڑھ کر سو جاؤ، پوری رات تم اللہ کی حفاظت میں رہا کرو گے. یہ چیز ہوا کرتی. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو بچے کم عمر تھے، جو بچے کم عمر تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، تو یہی کلمات کو لکھ کر کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے. ان کے گلے میں کیا کرتے تھے؟ ڈال دیا کرتے تھے. تو اب ذرا بتائیے، قرآن کی آیات، اگر ہم یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، قرآن کے ایک ایک ٹکڑے کی آیات کو لے کر کے جمع کیا گیا ہے اور اس کو اللہ کے رسول نے پڑھنے کی تلقین کی ہے، پڑھنا سکھایا ہے، تو جو بچہ پڑھ سکتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پڑھنا سکھاتے ہیں. اور نہیں پڑھ سکتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کے عقیدے کی بنیاد پر یہی کلمات کو لکھ کر کے گلے میں ڈال دینے کا نام تو ہی تعویذ ہے. گلے میں ڈال دینے کا نام تو ہی تعویذ ہے. تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر گلے میں کیوں ڈالتے تھے؟ تو ان کا نظریہ تو یہی ہوگا کہ یہ کلمات اگر وہ بچے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم یہ کلمات کے اثرات اگر ان کے سینے میں رہیں گے تو ضرور ان کی حفاظت شیطان سے ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہا کرے گا. تو اس حدیث پاک سے دو چیزیں ثابت ہوئی. ایک تو یہ کہ پڑھ کر کے کسی کے اوپر دم کرنا بھی جائز ہے، یہ کیونکہ کیا ہے؟ اس سے شیطان کی حفاظت ہوا کرتی ہے، شیطان سے حفاظت ہوا کرتی ہے اور اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ شخص پڑھ نہیں سکتا ہے تو وہی چیز کو لکھ کر کے گلے میں ڈال دو، اس سے بھی شیطان سے حفاظت ہوگی اور اللہ کی پناہ ملے گی. تو اگر کوئی شخص جب ان کلمات کو لکھ کر کے کسی کے گلے میں ڈالنے سے حفاظت اور کیا ہے شفا مل سکتی ہے، تو بدرجہ اولا اگر قرآن پاک کی تعلیم، قرآن پاک کی آیات کو لکھ کر کے اگر کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو یہ کہاں کا شرک اور بدعت ہوا؟ یہ کہاں کا شرک اور بدعت ہو؟ یہ تو حفاظت ہوئی نا، یہ تو تعویذ ہوا. اسی کو عام الفاظ میں اردو زبان میں تعویذ کہا جاتا ہے. اسی کو عام زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ تعویذ کہا جاتا ہے. اور اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے، جو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پیش کی، اس حدیث کی بنیاد پر علماء کرام نے، علامہ آلوسی علیہ رحمت و رضوان اپنی کتاب روح المعانی، تفسیر روح المعانی جلد 15 صفحہ نمبر 145 اور 146 میں کہتے ہیں، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ جن تعویذ میں اللہ کے نام ہو، جن تعویذ میں کیا ہو؟ اللہ کے نام ہو. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 صفات ہیں نا، اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اس کے 99 نام ہیں. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جن کلمات میں یعنی جن تعویذات میں، جن پیپروں میں اللہ کے نام ہو، ان کو بطور تبرک، ان کو کس کی بنیاد پر؟ تبرک کی بنیاد پر مریضوں کے گلے میں لٹکانے میں کوئی حرج کی بات نہیں.
یہ کون لکھ رہے ہیں؟ علامہ آلوسی. آج کے علماء نہیں ہیں جن کو ہم بھی مانتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ شرک ہے وہ بھی مانتے ہیں. تو فرماتے کیا ہیں کہ جن کلمات یعنی جن پیپروں میں اللہ کا نام لکھ کر اگر کسی بچے کے گلے میں یا کسی مریض کے گلے میں بطور تبرک ڈال دیا جانا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں شفا ہوا کرتا ہے. اس میں کیا ہوا کرتا ہے؟ شفا ہوا کرتا ہے. اور اسی کتاب روح المعانی میں حضرت ابن مسیب کا قول نقل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسیب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید سے تعویذ لکھ کر کسی بانس سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. کسی جھاڑ، بانس ایک جھاڑ کا نام ہے، بانس میں یا کسی جھاڑ میں لٹکانے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کس نظریے سے لٹکایا جائے؟ بس اس نظریے سے لٹکایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام مقدس میں، اللہ کا جو کلام ہے اس میں کیا ہے؟ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ کلام مقدس کسی غیر کو طاقت دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص وہی کلام کی آیات کو لکھ کر اس نظریے سے کسی کا نام لکھ کر کسی درخت میں لٹکا دیا جائے تو ابن مسیب فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی. اور یہ ابن مسیب کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، وہی ابن مسیب ہیں جب مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی تھی تو اس وقت حضرت سعید ابن مسیب اسی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر. جب یزید نے گھوڑے بنوا دیے تھے مدینہ میں اور 3 دن تک نماز اور اذان نہیں ہوئی تھی تو حضرت ابن مسیب کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں چھپا ہوا تھا. میں مسجد نبوی میں کیا تھا؟ چھپا ہوا تھا. تو جب میں ظہر یا عصر یا مغرب یا عشاء یا فجر کا وقت ہوتا تھا تو میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے اذان کی آوازیں آیا کرتی. اذان کی کیا آتی تھی؟ آوازیں آتی تھی. میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ ظہر کی اذان ہے تو میں اس اذان کی آواز سے نماز پڑھ لیا کرتا تھا. یہی ابن مسیب ہے اور ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہ افضل التابعین ہے، تابعین میں سب سے افضل ہے. یہی سعید ابن مسیب کہتے ہیں. تو آپ ذرا بتاؤ کہ ہم سعید ابن مسیب کا قول مانے یا ان پاکھنڈی مولویوں کا قول مانے کہ تعویذ ڈالنا صحیح ہے یا غلط؟ سعید ابن مسیب کا ہی تو جو تابعین ہوتا ہے ان کا قول ہمارے لیے مشعل راہ یعنی نمونہ ہوا کرتا ہے، یا عام مولوی جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے تعویذ کو شرک اور بدعت کہتے ہیں ان کا قول ہوا کرتا ہے. سعید ابن مسیب کا ہی تو قول ہمارے لیے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کی آیات کو لکھ کر اگر کسی درخت میں لٹکا دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں قرآن کی عزت ہے. کیوں؟ اس میں انسان اسی نیت سے تو لٹکائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام میں یہ طاقت و قوت دی ہے کہ یہ کلام دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. یہی تو ہے نا. تو یہ ایک تو اللہ کی تعظیم ہے اور ایک اللہ کے کلام کی تعظیم ہے. اور ایمان والا وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے کلام کو بھی مانے. تو اب جو شخص کہتا ہے کہ تعویذ ڈالنا شرک ہے تو میں ان سے یہی کہنا ہے کہ اگر تعویذ ڈالنا شرک ہے تو مطلب یہ ہے کہ تم تو اللہ کو مان رہے ہو لیکن اللہ کے کلام کو نہیں مان رہے. اللہ کے کلام کو نہیں مان رہے. اگر کلام کو مانتے تو یہ نقیدہ لکھتا کہ کلام میں بھی اللہ نے طاقت و قوت دی ہے جس کی بنیاد پر یہ کلام بھی دوسروں کی رہنمائی کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم. یہی وہ قرآن ہے جو کہ کیا ہے؟ سیدھی راہ دکھانے والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے نا. یہی سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہی سیدھی راہ چلاتا ہے. تو قرآن جب سیدھی راہ چلاتا ہے تو قرآن کو اپنے سینوں میں رکھ کر کے اگر ہم سیدھی راہ ڈھونڈے تو بالکل آسانی سے ملتا ہوا چلا جائے. دیکھ لیں. اور امام باقر نے اسی کتاب روح المعانی میں فرماتے ہیں امام باقر نے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانے کی مطلقاً اجازت دی ہے. امام باقر کون ہے؟ امام باقر وہ امام باقر وہ ہیں جو اہل بیت ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. اہل بیت یعنی نبی کے گھرانوں میں سے. ہم تو الحمدللہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، ان کے قول کو بھی مانتے ہیں، ان کے فعل کو بھی مانتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بچے کے گلے میں تعویذ کو لٹکا رہا ہے تو اس کے لٹکانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور امام ابن سیرین کے نزدیک بچہ ہو یا بڑا، امام ابن سیرین فرماتے ہیں بچہ ہو یا بڑا تعویذ لٹکانے میں کوئی حرج نہیں.
तावीज लटकाने में कोई हर्ज नहीं है। और एक रिवायत बताता हूं, अल्लामा कुर्तबी ने भी तावीज को क्या फरमाया है, जायज फरमाया है। तो अब जरा देखिए, कुरान, एक तो मैंने कुरान की आयत फरमाया नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, ये फरमाया जिससे क्या है, कुरान शिफा है। उसके बाद मैंने हदीस पाक आपके सामने मुस्नद अहमद और अबू दाऊद शरीफ की पेश की, जिसमें अल्लाह के मुकद्दस सहाबा अपने बच्चों के गले में क्या करते थे, तावीज लटकाते थे। और उस हदीस के ताल्लुक से अल्लामा रूहुल मानी ने अपनी किताब में कई उलमाए किराम और क्या है मुहद्दिसीन इज़ाम की रिवायत को पेश करके इस बात की तरफ साबित कर दिया कि क्या है, तावीज लटकाने में कोई हर्ज की बात नहीं है, तावीज लटका सकते हैं बशर्ते कि वो तावीज क्या हो, कुरानी, वो तावीज क्या हो, कुरानी हो। अब मैं एक और बताता चलूं, अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी अलैहि रहमतु व रिजवान अपनी किताब रद्दुल मोहतार जिल्द 5 सफा नंबर 319 में इरशाद फरमाते हैं कि जिन अहादीसों में, एक तो ये चीज आपको ज़हनो दिमाग में बात रखिए कि क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज को जायज फरमा दिया, तावीज को जायज फरमा दिया। अब हमारे अहले सुन्नत को कुछ इंटरनेट पर बैठ करके उलमा बहकाना चाहते हैं। क्या बहकाना चाहते हैं, वो एक रिवायत पेश करते हैं कि क्या है, दो बच्चे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए और लाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत करने के लिए कहा, या रसूल अल्लाह इनकी बैयत फरमा दीजिए। तो उस बच्चे के गले में तावीज लटकी हुई थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस तावीज को निकाल दो, तब उसके बाद मैं क्या करूंगा, बैयत करूंगा, क्योंकि ये शिर्क है, क्योंकि ये शिर्क है। ये हदीस हमारे अहले सुन्नत के ऊपर थोप करके कहते हैं कि अगर तावीज लिखना और तावीज लटकाना जायज होता तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बच्चे के गले में जो तावीज थी निकालने का क्यों हुक्म दिया, क्यों हुक्म दिया। ये हदीस तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब आपको मैं बताता चलूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैयत करने के लिए कौन शख्स जाएगा जो कि बगैर बैयत के होगा, बगैर बैयत के होगा। जैसे कि मैं एक मुफ्ती हूं, मेरे पास पढ़ने के लिए कौन शख्स आएगा जो पढ़ा लिखा ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, जाहिल हो, अनपढ़ हो, जानता इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज ना हो, तो वो नबी है, नबी के पास गए। तो इसका मतलब यह है कि नबी के पास जो गए तो वो बैयत करने के लिए गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए गए होंगे, जानने के लिए गए होंगे। इससे पहले उस बच्चे का या उनकी माँ बाप का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा होगा, तब तो नबी के पास लेकर के गए, उनके माँ बाप नबी को मान लिए। उस बच्चे के बारे में जब इस्लाम नहीं लाए थे उनके माँ बाप, तो क्या थे वो। तो अब इस हदीस की तफसीर में अल्लामा नौवी फरमाते हैं, देखना जरा गौर से। अल्लामा नौवी कौन है, शरह सही मुस्लिम की शरह करने वाले हैं, आज के नहीं, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। फरमाते हैं कि उन बच्चों के जो गले में तावीज थी, वो तावीज यहूदियों ने लिख करके दिया था उन्हें। वो तावीज किन्होंने लिख कर दिया था, यहूदियों ने लिख करके दिया था। तो अब जब यहूदियों ने लिख कर दिया होगा वो तावीज, तो वो तावीज तो कुरानी नहीं होगी, वो तावीज तो कुरानी नहीं होगी। और हमारा ईमान है कि जब अल्लाह के रसूल और उसका कुरान आया, अल्लाह के रसूल और उसका कुरान आया, तो सिर्फ अल्लाह के रसूल को ही मानना, पहचानना, जानना और कुरान पर ही अमल करना हमारे लिए वाजिब हो गया। बाकी दूसरी किताबों को सिर्फ मानना है, अमल करना नहीं है। तो अब अगर वो बच्चों के गले में यहूदियों की लिखी हुई तावीज थी, तो वो कुरान के खिलाफ होगी, क्योंकि यहूदी जो थे वो जादूगर थे, यहूदी जो थे वो जादूगर थे। और जब जादूगरों की जो तावीज हुआ करती है, वो तो हम कहते हैं कि इस्लाम में जायज नहीं है, वो तो हम कहते हैं कि इस्लाम में जायज नहीं है। इस्लाम में वही तावीज जायज है जो कुरानी हो, वही तावीज जायज है जो कुरानी हो। तो अब जो वो हदीस पेश करते हैं कि उन बच्चों के गले में जो तावीज थी, तो नबी पाक ने उनको निकालने के लिए कहा, वो इसलिए निकालने के लिए कहा कि ये बच्चे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता जो अल्लाह, कुरान, रसूल के अलावा तुम किसी और की पैरवी करो। ये तावीज जो है वो यहूदियों की तरफ से लिखी हुई है, लिहाजा ये तावीज शिर्क है, क्योंकि इसमें यहूदियों की तरफ से अपने तौर तरीके से लिखा गया है।
تو لہٰذا اس تعویذ کو نکال دو، ورنہ اگر تعویذ لکھنا حرام اور جائز ہوتا تو پھر اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ کیوں ڈالتے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالنا اور تعویذ ڈال کر کے اپنے بچوں کو یہ تعویذ کی تلقینیں کرنا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ نبی نے جو وہاں پر تعویذ نکالنے کے لیے کہا تھا وہ غیر قرآنی تعویذ تھی، اور یہاں پر جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا وہ نبی کے بولی کے الفاظ تھے۔ تو جو نبی کے بولی کے الفاظ والی تعویذ ہو، قرآن والی تعویذ ہو، وہ بچوں کے گلے میں ڈالنا یہ صحابیوں کا طریقہ ہے، اور جو غیر قرآنی تعویذ ہو اس کو کسی بچوں کے گلے سے نکالنا یہ نبی کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ صحابی اور نبی کا طریقہ ایک ہی ہے۔ وہ کیسا ہے کہ نبی نے قرآنی تعویذ کی تلقین کی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس قرآنی تعویذ کو اپنے بچوں کے گلے میں ڈال دیا۔ اسی بنیاد پر جو قرآنی تعویذ ہو اس کو بچے کے گلے میں ڈالنا اور اس کو دم کرنا یہ بالکل قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں وہ بچوں کے گلے میں تعویذ تھی نبی نے نکالا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ وہ تعویذ یہودیوں کی طرف سے تھی اور وہ مشرکانہ تعویذ تھی، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے علامہ ابن عابدین شامی اپنی کتاب رد المحتار جلد 5 صفحہ نمبر 219 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن احادیثوں میں یعنی جن حدیثوں میں تعویذ کے ممانعت یعنی منع کیا گیا ہے، یعنی تعویذ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر مراد تعویذ سے زمانہ جاہلیت کی تعویذ مراد ہے۔ وہاں کس کی تعویذ مراد ہے؟ زمانہ جاہلیت، یعنی نبی کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، جاہلانہ زمانہ، وہ تعویذ ہے، کیونکہ اس تعویذ میں کفریہ تھی۔ وہ تعویذ کیا تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعویذ میں اپنے بتوں کے نام لکھا کرتے تھے، لات، عزا، یہ سب کے بتوں کے نام لکھا کرتے تھے۔ لیکن رہی قرآنی تعویذ تو یہ بالکل جائز ہے، اور یہ علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا۔ علامہ ابن عابدین شامی نے فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تعویذ کے متعلق، تو آپ کو یہ خلاصہ تو معلوم ہو گیا کہ تعویذ پہننا کیوں جائز ہے، کیونکہ آپ آج کل جب انٹرنیٹ پر کھلو گے نا تو بڑے بڑے تعویذ کے گٹھے لے کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعویذ شرک ہے، بدعت ہے۔ تو ہم خود کہتے ہیں کہ تعویذ اگر قرآنی ہے تو دیکھ لو شرک ہے، اگر قرآنی نہیں ہے، یہ تعویذ اگر قرآنی ہے تو شرک نہیں ہے، اور اگر قرآنی نہیں ہے تو شرک ہے، قرآنی نہیں ہے تو شرک ہے۔ اور دوسری چیز یہ بتاتا چلوں کہ یہ شرک اور بدعت بالکل عام ہو چکا ہے، یہ شرک اور بدعت بالکل عام ہو چکا ہے۔ یہ ایک چیز ذہن میں بتاتا چلوں کہ شرک، آپ کو میں اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ لوگ صرف شرک 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 شرک، تو جو شرک شرک کہہ رہے ہیں نا تو وہ شرک کا صحیح ڈیفینیشن ہی نہیں جانتے کہ شرک کہتے ہیں کس کو۔ ارے شرک تو کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جس چیز میں اللہ کی قوت اور طاقت شامل ہو تو وہ چیز اگر دوسروں کی مدد کر رہی ہے تو گویا وہ اللہ ہی کی مدد ہے، وہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ تعویذ ہی مدد کر سکتی ہے، اللہ مدد نہیں کر سکتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ تعویذ ہی کے ذریعے سے مدد ہو سکتی ہے، اللہ مدد نہیں کر سکتا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس تعویذ میں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے طاقت و قوت دی ہے، تو یہ تعویذ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر سکتا ہے، تو گویا یہ اللہ ہی کی مدد ہے، گویا یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ جیسے کہ ایک عام انسان ہے، کوئی شخص میرے اوپر، میں عالم ہوں، اللہ بھی کیا ہے؟ عالم ہے، اللہ بھی کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو کوئی شخص اگر میرے پاس آ کر کے علم حاصل کر رہا ہے تو یہ شرک کیسے ہوا؟ مجھے اللہ نے عالم بنایا ہے، اللہ کی مدد سے میں عالم بنا ہوں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جب میں عالم بنا تو اللہ کی مدد سے عالم بننے کی بنیاد پر اگر میں دوسروں کو عالم بنا رہا ہوں تو یہ شرک کہاں ہوا؟ یہ تو اللہ کی مدد ہوئی۔ تو اگر ویسے ہی اگر اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس میں مدد کی طاقت عطا فرمائی ہے، تو کوئی اس سے اگر مدد حاصل کر رہا ہے تو یہ شرک کہاں ہوا؟ یہ شرک کہاں ہوا؟ بعض لوگ یہ دھوس کرتے ہیں کہ اگر تعویذ قرآنی ہو، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تعویذ قرآنی جائز ہے، لیکن اگر وہی قرآنی تعویذ باتھ روم میں لے کر جاتے ہیں تو کیا قرآن کی بے ادبی نہیں؟ قرآن کی بے ادبی یہ بھی انٹرنیٹوں پہ قرآن کی بے ادبی نہیں ہے؟ تو ان لوگوں سے میں آپ کو یہ نظریہ دیتا ہوں کہ دیکھیے
کوئی شخص حافظ ہے، کوئی شخص حافظ ہے، اس کے سینے میں 30 پارہ ہے نا، اگر وہ شخص باتھ روم میں چلا گیا تو قرآن کی بے ادبی ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہ اصل قرآن کو لے کر نہیں جا رہا. اصل قرآن کتاب ہے، صحیفہ ہے. اصل قرآن کیا ہے؟ کتاب ہے، صحیفہ ہے. اگر وہ چیز کو لے کر کے جا رہا ہے تب یہ قرآن کی بے ادبی ہے. لیکن آپ سینے میں رکھ کر کے قرآن کو جا رہا ہے تو وہ قرآن لے کر نہیں جا رہا، وہ تو اس کے سینے میں اندر ہے. یہ کہاں قرآن کی بے ادبی ہے؟ وہ سوچ کر جا رہا ہے کہ میں قرآن کی بے ادبی کروں گا، نہیں سوچ کر جا رہا. تو اصل ایک الگ ہے اور فرع الگ ہے. قرآن کی تعویذ لکھی جا رہی ہے، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تعویذ. اس کا نام کیا پڑ گیا؟ تعویذ. تو اس کا نام قرآن نہیں پڑا. قرآن اس کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ ہو. تو اگر اس کو باندھ کر چھپا کر کے لے کر جا رہا ہے تو اس کے ذہن و دماغ میں قرآن کی بے ادبی نہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ شیروانی کا کپڑا اس وقت تک کپڑا تھا جب تک یہ سلا ہوا نہیں تھا، لیکن جب یہ سل گیا تو یہ شیروانی ہو گیا. اب اس کو کپڑا نہیں بولیں گے، شیروانی بولیں گے. اس کی حقیقت بدل گئی. تو اب قرآنی تعویذ اگر کسی پرچے میں لکھا جا رہا ہے تو اب اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، تعویذ کہا جائے گا. اس کو قرآن نہیں تعویذ کہا جائے گا. جیسے کہ اگر کوئی شخص نے حفظ کر لیا تو اب اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا، حافظ قرآن کہا جائے گا. تو اصل قرآن الگ ہے اور فرع الگ ہے. تو کوئی شخص اگر یہ کہہ کر کے بول دیا جائے کہ قرآن کو لے کر جا رہا ہے بے ادبی ہے تو وہ لوگ بالکل جاہل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل اور فرع میں بالکل فرق ہی نہیں کر پا رہے کہ اصل کیا چیز ہے، فرع کیا چیز ہے. اصل کیا چیز ہے، فرع کیا چیز ہے. کیونکہ اگر انسان کا جینا ہی بیکار ہو جائے گا، کیونکہ انسان میں اصل ہوں، میرا جو سایہ نکلا وہ کیا ہے؟ فرع ہے. کوئی شخص اس کو اس سائے کو جا کر کے لات مارے گا تو مجھے چوٹ لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرع ہے، وہ فرع ہے. وہی سایہ اگر کسی گندی جگہ سے گزر گیا میں ناپاک ہوں گا؟ نہیں ہوں گا نا. کیوں؟ اس لیے کہ فرع پر حکم نہیں لگتا، فرع پر حکم نہیں لگتا. تو ویسے قرآن اصل ہے. قرآن کو اگر کسی چیز میں رکھ دیا جائے تو اب اسی بنیاد پر اس کو کیا ہے؟ حکم نہیں لگتا. جیسے کہ ایک چیز مثال دیتا ہوں، میں ناپاک ہو گیا، قرآن کو چھو سکتا ہوں؟ نہیں چھو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ. لیکن اگر میں پڑھ لیا تو سورہ فاتحہ پڑھ لیا تو مجھے گناہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا، وہ بھی تو قرآن ہی ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ پڑھنا الگ ہے، اس کو چھونا الگ ہے. تو اب جو پڑھ رہے ہیں ہم تو اس پڑھنے کی بنیاد پر ہمیں گناہ نہیں ثواب مل رہا، کیونکہ اللہ نے اس کو چھونے سے منع کیا. اللہ نے اس کو چھونے سے منع کیا کیونکہ چھونے میں بے ادبی ہے. چھونے میں کیا ہے؟ بے ادبی. اور پڑھنے میں بے ادبی نہیں، پڑھنے میں بے ادبی نہیں. تو ویسے ہی کوئی انسان اپنے گلے میں قرآنی تعویذ لٹکائے ہوا ہے تو وہ اس بنیاد پر اس نیت سے لٹکائے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں طاقت عطا فرمائی تو شفا دے گا. اب اگر وہ چلا گیا تو اس تعویذ کی بے ادبی کرنا مقصود نہیں ہے، اس کا بے ادبی کرنا مقصود نہیں ہے. تو بتانا یہی ہے کہ اصل الگ ہے، فرع الگ ہے. تو کوئی انسان اگر تعویذ کا گنڈا دکھائے کہ یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے، تو وہ بالکل جاہل ہے کہ اصل کیا چیز ہے، فرع کیا چیز. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اور ایک حدیث پاک سنتی چلیے. مسلم شریف حدیث نمبر 5585 5585. حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بیمار ہوں. حضرت جبرائیل نے یہ کلمات کہے. کیا کلمات تھے؟ عربی الفاظ کا میں ترجمہ آپ کو پیش کر رہا ہوں. کیا؟ حضرت جبرائیل کے الفاظ سے یہ کلمات کہے. کیا؟ میں آپ کو ہر تکلیف دینے والی چیز کے شر سے اور جان اور ہر حسد والی آنکھوں کی تکلیف سے اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو میں نے دم کیا. تو اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کی بارگاہ میں آئے. تو کیا اللہ کے نبی کو یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا؟ اللہ کے نبی سے بھی زیادہ کسی کو یقین ہے؟ نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل آ کر کے یہ آیت پڑھ کر کے یہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیوں کیا؟
تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ کلام میں اللہ نے طاقت دی ہے اور لوگوں کے لیے تعلیم دینا تھا کہ اگر کوئی شخص اللہ ہی شفا دیتا ہے، یہ کلمات میں اللہ ہی نے طاقت دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ پڑھ کر کے کسی کے اوپر دم کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دم کرنے کی بنیاد پر شفا نصیب فرماتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوئی کہ دم کرنا بھی کیا ہے، بالکل حدیث سے ثابت ہے، دم کرنا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہ اس مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس میں شرح صحیح مسلم جلد 2 صفحہ نمبر 219 یعنی 219 میں لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے تو تینوں کل پڑھ کر دم کرتے اور چہرے پر مل لیتے اور جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا مل لیتے تھے، جسم تک جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا کیا کرتے، مل لیتے تھے۔ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے رہا، جب بھی بستر پر لیٹتے تینوں کل پڑھتے، سورہ یاسین، سورہ آیت الکرسی پڑھا کرتے اور جہاں تک پڑھتا دم کر کے کر لیتے۔ تو اس سے بنیاد یہ ہوا کہ دم کرنا کیا ہے، بالکل اسلام میں جائز ہے، اور دم کرنا جب اسلام میں جائز ہے، جن کلمات کے ذریعے دم کرنا جائز ہے، تو حضرت ابن عمر کے عقیدے کی بنیاد پر اگر کسی کو دم کرنا نہیں آ رہا ہو تو اسی کلمات کو لکھ کر کے کسی کے گلے میں بھی ڈالنا بالکل جائز ہے، اور اسی کا نام کیا ہے، تعویذ، اسی کا نام کیا ہے، تعویذ ہے۔ تو ان تمام قرآنی آیات حدیث کی بنیاد پر علماء اہل سنت کا اس بات پر عمل رہا ہے کہ کوئی شخص ان کی بارگاہ میں آتا، پریشان حال رہ کر کے آتا، تو وہ علماء اہل سنت بھی کیا کرتے تھے، قرآنی آیات کو پڑھ کر کے کیا کرتے تھے، ان لوگوں پر، مریضوں پر دم کرتے تھے، اور یہ بالکل حدیث کا طریقہ رہا ہے، بالکل قرآن کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے، اور جو غیر قرآنی تعویذ ہو وہ بالکل ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یعنی ہمارے دور میں بھی کچھ ایسے پاکھنڈی جادوگر آ چکے ہیں، عامل آ چکے ہیں، جو کیا ہے، غیر قرآنی کی بنیاد پر لوگوں کو کیا کرتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ تو اسلام کا نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے عاملوں سے ہمیں بچنا چاہیے جو کہ قرآنی آیات کے ذریعے لوگوں کی شفا کا ضامن بن رہا ہو۔ تو اب اس قرآنی آیات کو پڑھ کر یا دم کر کر، یہ اسلام کا نظریہ ہے، اور جو لوگ قرآنی آیات کو نہ پڑھ کر کے لوگوں کو غیر طریقے سے یہ کرتے ہیں تو یہ بالکل کیا ہے، حرام ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بعض لوگ کیا ہے، غیر قرآن یعنی قرآن جو ہے اس کے اعداد اور نمبر سے بھی تعویذ دیا کرتے ہیں، نمبر سے بھی تعویذ دیا کرتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نمبرات ہیں اس کا بھی ایک علم ہے، وہ علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم جفر، علم جفر کہتے ہیں۔ یعنی علم جفر کا مطلب یہ ہے کہ آیتوں کے جو اعداد ہوا کرتے ہیں، نمبرات ہوا کرتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو تمام علماء کرام نے علم جفر کے جو جاننے والے ہیں، ماہر حضرات ہیں، جیسے کہ جس میں ہمارے حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات بھی آتی ہے علم جفر کے ماہرین میں سے، تو فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، تو اس میں جو بسم اللہ میں با ہے، اس کے عدد کتنے ہیں، 2 ہیں، اس کے عدد کتنے ہیں، بسم اللہ میں با کے عدد کتنے ہیں، 2 ہیں، سین کے عدد کتنے ہیں، 60 ہیں، میم کے عدد کتنے ہیں، 40 ہیں، اور پورے ٹوٹل اللہ کے عدد کتنے ہیں، 66، جس میں کہ الف کے 1، لام کے 30، پھر لام اللہ 2 مرتبہ لام آ رہا ہے، اس کے 30 اور 30 60، اور الف کے 61 اور ہا کے 5 65۔ ایسے ہی بسم اللہ الرحمن میں سب سے پہلے الف کے 1 عدد ہوں گے، لام کے 30 عدد ہوں گے، پھر را کے 200 ہوں گے، اور ہا کے 8 ہوں گے، میم کے 40 ہوں گے، نون کے 50 ہوں گے۔ ویسے ہی الرحیم میں الف کے 1، لام کے 30، را کے 200، ہا کے 8، اور کیا ہے رحیم، یا کے 10، میم کے 40۔ تو ایسے ہی ٹوٹل پورے عدد کو جوڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو 786 عدد نکلتے ہیں، 786 عدد نکلتے ہیں۔ تو اس عدد کو کیا کہتے ہیں، علم جفر کہتے ہیں، علم جفر کہتے ہیں۔ تو اب میں جو لوگ یہ بولتے ہیں علم اعداد کا انکار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کو یہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں میں کہ وہ کیا ہے، علم جفر کے ماہر ہی نہیں ہے، علم جفر کو جانتے ہی نہیں ہے، تو ہی وہ اعداد کا یہ کریں گے، انکار کریں گے۔ جن کو علم اعداد آتے ہیں، ابجد کا علم آتا ہے، علم جفر کا علم آتا ہے، تو وہ کبھی کیا ہے، علم اعداد کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو جن کو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو اب اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد 786 ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک پتھر کو سونا بنا سکتی ہے، ایک پتھر کو سونا بنا سکتی ہے، جانور کو انسان بنا سکتی ہے، رات کو دن کر سکتی ہے، دن کو رات کر سکتی ہے، تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی طاقت و قوت ہے کہ وہی اللہ جس میں اندر چاہے طاقت و قوت دے سکتا ہے،
जिसके अंदर चाहे ताकत व कुव्वत दे सकता है। हमारा नजरिया यही हुआ करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है वही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद में भी अल्लाह तबारक व तआला ताकत व कुव्वत अता फरमा रहा है। तो ऐसे ही कुरानी आयात के आदाद को निकाल करके अगर किसी के गले में डाल दिया भी जाए तो इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ताकत व कुव्वत अता फरमाता है, जिसकी बुनियाद पर वही अल्लाह की ताकत व कुव्वत की बुनियाद पर वही असर किया करता है, वही असर क्या करता है। क्यों? जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको मैं बताता चलूं, एक इंसान है बिल्कुल गुनहगार, सियाकार, इसियाकार था, लेकिन क्या है अगर वही इंसान हाफिज कुरान बन गया, हाफिज कुरान बन गया, तो जब तक वो शख्स किसी कब्र से गुजरता था, जब तक हाफिज कुरान नहीं था, किसी कब्र से गुजरता था तो उस कब्र के ऊपर अजाब को दूर नहीं किया जाता था। लेकिन वही हाफिज कुरान जब हिफ्ज कर लिया कुरान को, और अगरचे वो गुनहगार था लेकिन कुरान को हिफ्ज कर लिया और फिर उसके बाद कब्र से गुजरा, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सीने में ताकत व कुव्वत अता फरमा दी कुरान की। तो अगर गुजरा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुजरने की बुनियाद पर कब्र के ऊपर से अजाब उठा देता है, कब्र के ऊपर से अजाब उठा देता है। तो ये ताकत कहां से मिली? ये ताकत कहां से मिली? तो ये ताकत जो मिली है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हिदायत दी। किसके जरिए? कुरान के जरिए। तो वही कुरान उसके सीने में आया, वही कुरान उसके सीने में आया। तो जब कुरान के सीने में आने की बुनियाद पर जो कि उसको ताकत और कुव्वत दे दिया है, तो वही कुरान के आदात को अगर लिख करके हम किसी के सीने में लटका देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसमें जरूर ताकत और कुव्वत अता फरमाएगा। और इसमें क्या है, तमाम उलमाए किराम का इत्तेफाक है कि उलमाए किराम क्या है, उन तावीज़ात के जरिए, यानी जो आदात से लिखा करते हैं, माहिर हजरात जो आदात से लिख करके कुरानी आयात के आदात को निकाल करके किसी के गले में डाल देते हैं, तो ये कुरानी आयात भी हमारे लिए क्या है, शिफा का जरिया बना कर दिए। तो सबसे पहला नजरिया यह है कि हम तमाम लोगों को ऐसे नजरियात से बचने चाहिए जो नजरियात के गैर इस्लामी हो, गैर कुरानी हो। जो लोग इंटरनेट पर बैठ करके ये कहते हैं कि ये तावीज बिल्कुल शिर्क है, बिदअत है, तो ये तावीज बिल्कुल शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि कुरान और हदीस और उलमाए किराम के कौलों का नजरिया है। इसी बुनियाद पर उलमा अहले सुन्नत इस कुरानी तावीज को बिल्कुल जायज करार देते हैं, और जो कुरानी तावीज के अलावा हो यानी गैर कुरानी तावीज हो, इसको हम भी गलत कहते हैं, अहले सुन्नत के तमाम उलमा भी गलत कहते हैं। इसी बुनियाद पर आपको बताना मकसद यही है कि जो गैर तावीज हो उसको क्या है, उसकी बुनियाद को बनाकर तमाम अहले सुन्नत के ऊपर ये लगाना, इल्जाम लगाना कि तावीज बिल्कुल शिर्क है, बिदअत है, ये बिल्कुल जायज नहीं। अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि कुरानी तावीज और नबी ने जो अल्फाज सिखाए हैं उसकी बुनियाद पर तावीज का लटकाना और तावीज का गले में डालना ये बिल्कुल जायज है और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। इसीलिए हम तावीज को गले में डालते हैं, दम करते हैं और इससे यही नतीजा निकालते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी है, जिसकी बुनियाद पर हम ये तमाम चीजें कर रहे हैं। इसमें कोई शिर्क और बिदअत नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।